بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشتوں کے طے کرنے میں دینداری کو مقدم رکھو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کوئی نماز بھول جائے تو جب یاد آئے اسے پڑھ لے، یہی اس کا کفارہ ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی کفارہ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن پاک پڑھتا ہو اور اس میں ماہر ہو تو وہ بڑی عزت والے فرشتوں اور پیغمبروں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص اٹا کٹا کے پریشانی کے ساتھ پڑھے تو اسے دوہرا ثواب ملے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس آدمی سے بہتر کسی نے نہیں کھایا جس نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا۔ لقمان حکیم سے پوچھا گیا کہ کیا کوئی چیز یا لمحہ موت سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے؟ تو حکیم لقمان نے فرمایا، ہاں، جب کوئی شریف انسان کسی مجبوری میں کسی کم ظرف انسان کے آگے دست سوال دراز کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم کسی میں مسجد میں آنے جانے کی عادت دیکھو تو اس کے ایمان کی شہادت دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز پڑھی اور مجھ پر اور میرے اہل بیت پر درود نہ پڑھا اس کی نماز قبول نہ ہوگی۔ 10 سال کی عمر سے بچوں کے بستر الگ کر دو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بیٹا یا بیٹی، لڑکا یا لڑکی، مرد یا عورت 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستروں کو الگ کر دو۔ ان کے بستروں میں جو رات کے آرام کے بستر ہیں ان کے بیچ میں فاصلہ کر دو۔ سگی بہن کے ساتھ نہیں سو سکتی، ان کے درمیان فاصلہ کرو۔ درمیان میں تکیہ رکھ دو یا کوئی اور چیز رکھ دو۔ بستروں میں فرق ڈال دو، اور سگے بھائی کے ساتھ نہ سوئے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ جن لوگوں کو نفسیات کا تجربہ ہے ان سے پوچھو کہ اس میں کتنا راز ہے۔ شریعت کے اس حکم میں کیا شفقت و رحمت ہے، لہٰذا اپنے 10 سال کے بچوں کو کبھی اکٹھا مت لیٹنے دو، بیچ میں کوئی چیز حائل کر دو۔ ایسے ہی اپنی سگی بیٹیوں کو بھی جب 10 سال کی ہو جائے تو ان کے بستر الگ کر دو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگو اور عافیت بھی، کیونکہ کسی آدمی کو ایمان و یقین کے بعد عافیت سے بہتر کوئی نعمت نہیں دی گئی، یعنی سب سے بڑی نعمت تو ایمان و یقین ہے اور اس کے بعد عافیت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم خود کو پاک مت کہو، تم میں سے نیک آدمی کو اللہ پاک جانتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اسے نرم مزاج بنا دیتے ہیں۔ کون سی عورت ہم میں سے نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اپنے کوئی گالوں پر تھپڑ مارے اور گریبان پھاڑے اور کفر کی باتیں کرے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اپنی جھوٹی قسم کے ذریعے کسی مسلمان کا حق چھینے تو اللہ پاک اس پر جہنم کو واجب اور جنت کو حرام کر دے گئے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر وہ معمولی شے ہو تو؟ فرمایا، اگرچہ لبان ہی ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ ناپسند اللہ تعالیٰ کو وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ جھگڑالو ہو۔ کسی کی محتاجی بڑا عذاب ہے، بس اللہ پاک یہ عذاب کسی پہ نہ ڈالے اور صرف اپنا ہی محتاج رکھے، آمین۔ اللہ پاک کے رنگ میں رنگ جاؤ، اور اس سے اچھا کس کا رنگ ہوگا؟ بے شک باصلاحیت انسان کبھی حسد نہیں کرتا۔ میرے اچھے وقت نے دنیا کو بتایا کہ میں کیسا ہوں،
اور میرے برے وقت نے مجھے بتایا کہ دنیا کیسی ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ خدا کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پاک کے بندوں پر جبر نہ کیا کرو، کیونکہ خدا جابر بننے کی کوشش کرنے والے ہر شخص کی گردن توڑ دیتا ہے۔ الحمدللہ، یہ وہ جملہ ہے جو بہت کچھ ایک پل میں بہتر کر دیتا ہے۔ نور عابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنی حاجت بیان کرنے سے زندگی ذلیل، حیا ختم اور شخصیت سبک ہو جاتی ہے، اور یہ ایک ایسا فکر ہے جسے انسان اپنے ہاتھوں سے فراہم کرتا ہے۔ اگر مرد روزانہ 3 سے 5 مرتبہ اپنی بیوی سے اظہار محبت کرے تو عورت کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہو سکتی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، نادانوں کی باتوں کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ ان لوگوں کو کھونے سے ڈرو جن کے نزدیک دوستی کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ عزیز ہوں، فرمانے حضرت علی علیہ السلام۔ حضرت امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص نیک نیت ہو اس کا رزق زیادہ ہوتا رہے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی انسان اچھے عمل کرتا ہے اور لوگ اس کی ستائش کرتے ہیں تو گویا یہ مومن کے لیے دنیا ہی میں جنت کی بشارت ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، جب کوئی شخص دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو عرش الہی سے آواز آتی ہے، دوسروں کے حق میں دعا کرنے والے شخص تیرے لیے 2,00,000 فرشتے دعا کریں گے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جس کے پاس صحاوت و حیا نہیں ہے اس کی موت زندگی سے بہتر ہے۔ تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو لوگوں کے عیب ٹٹولنے والا، لوگوں کی غیبت کرنے والا ہو۔ میں نے اتنے گناہ کیے، میرے لیے معافی کا کوئی چانس نہیں ہے۔ جواب آیا، خدا انسانوں پر بہت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر روح جو شخص آل محمد کی محبت کے ساتھ مرے وہ شہید مرا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص سو کر اٹھے اور پھر وضو کرے تو 3 مرتبہ ناک جاڑے، کیونکہ شیطان رات بھر اس کی ناک کے نتنے بھانسے میں رات گزارتا ہے، جس سے آدمی پر سستی غالب آ جاتی ہے، پس ناک جاڑنے سے وہ سستی دور ہو جائے گی۔